ہو گیا. آگے فرمائیے. پھر فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب میرا محبوب تمہیں بلا بھیجے تو پھر داخل ہو جایا کرو. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھے نہ رہا کرو، پھر فوری گھروں کو چلے جایا کرو. یہ خدا سکھا رہا ہے امت کو، صحابہ کو. کس کا ادب؟ ادب مصطفیٰ کا سکھا رہا ہے. خدا مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے. خود تو ادب اس نے نہیں کرنا تھا نا، خود تو ادب نہیں کرنا تھا نا، خود تو محبت کرتا ہے، خود تو شفقت کرتا ہے، خود تو ملاطفت کرتا ہے، خود تو عنایت کرتا ہے، خود اکرام کرتا ہے، خود حضور کی تعظیم کرواتا ہے، ادب سکھاتا ہے. جب کھانا کھا چکو تو فرمایا تیزی سے گھروں کو چلے جایا کرو. بڑی توجہ طلب بات ہے. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور کھانا کھانے کے بعد باتوں میں نہ لگ کے بیٹھ جایا کرو. کھانے کے بعد کوئی میرے محبوب سے یہ مسئلہ پوچھ لے، کوئی یہ پوچھ لے تو حضور بتاتے رہیں گے. خبردار، کھانا کھا لو تو چپکے سے اٹھ کے گھر چلے جایا کرو. باتوں میں نہ لگا کرو، باتوں میں نہ لگا کرو. آگے لطیف بات ہو رہی ہے جو ادب کا کلائمیکس ہے، ادب کی انتہا ہے اور محبت کی بھی انتہا ہے. فرمایا اس لیے کہ تم جتنی دیر بیٹھو گے تمہیں کیا خبر، ممکن ہے میرے محبوب کے آرام کا وقت ہو، ممکن ہے میرا محبوب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو، تنہائی میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہو، ممکن ہے میرا محبوب آرام فرمانا چاہتا ہو. تو تم باتوں میں نہ لگو، چلے جایا کرو. اور فرمایا ذالک یؤذی النبی، تمہارا زیادہ دیر تک بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے. فیستحیی منکم، یہ ہے کلائمیکس. اور میرا حبیب بڑے حیا والا ہے. ہائے ہائے، میرا حبیب بڑے شرم والا ہے. وہ تمہیں نہیں کہے گا اپنی زبان سے کہ چلے جاؤ، چونکہ اسے بڑی شرم اور حیا آتی ہے. میرے حبیب کو بڑی شرم اور حیا آتی ہے. وہ زبان سے نہیں فرمائے گا کہ چلے جاؤ، وہ تو شرم اور حیا سے چپ بیٹھا رہے گا. واللہ لا تستحی من الحق یستحی من الحق، اور مجھے کیا حیا ہے، میں کہہ رہا ہوں چلے جایا کرو. مجھے کیا حیا ہے کھری کھری بات کرنے سے، میں کہہ رہا ہوں کھانے کے بعد چلے جایا کرو. میرے حبیب کو حیا آتی ہے، تمہیں نہیں بھیجے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ حضور سے یہ محبت، حضور پہ یہ شفقت، حضور پہ یہ کرم، اور حضور کی تعظیم کا یہ سبق یوں سکھانا اور یوں کرم کرنا انبیاء کی پوری صف میں 1,24,000 میں سے کسی کی مثال نہ تھی. بلکہ اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب نبیوں پہ لوگ، آخری گفتگو کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، امت تو امت لگاتی. کوئی کہتا ہر پیغمبر کو یہ مجنون ہے، پاگل ہے. کوئی کہتا یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا یہ کاہن ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ. سن لیجئے نکتے کی بات، میں پوری ضمانت کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہر پیغمبر پہ کافروں نے تہمتیں لگائیں، مگر کسی تہمت کا جواب خدا نے خود نہیں دیا. خدا نے خود نہیں دیا. وہ پیغمبر کی طرف وحی فرماتا اور فرماتا کہ یہ جواب ہے، انہیں خود دے دو. آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ پیغمبر کو رہنمائی کرتا، وحی کے ذریعے جواب بتاتا، مگر ان کافروں کے طعنوں کا جواب ہر پیغمبر خود دیتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین. قوم نے کہا نوح علیہ السلام کو کہ آپ گمراہ ہیں معاذ اللہ. اب قرآن کہتا ہے، قال نوح نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں. قوم نے تہمت دی آپ گمراہ ہیں. نوح علیہ السلام نے خود کہا کہ میں گمراہ نہیں. ہود علیہ السلام، قوم نے یہ الزام لگایا، انا لنراک فی سفاہہ، معاذ اللہ اے ہود ہم آپ کو پاگل دیکھتے ہیں، معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے خود جواب دیا،
یا قوم لیس بی دلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. اپنی صفائی میں خود جواب دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ یہ لگتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، تہمت لگائی. حضرت موسیٰ نے خود جواب دیا کہا لقد علمت ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اس کی تہمت کا جواب خود دیا. ہر پیغمبر نے اللہ کی وحی کی ہدایت سے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کا جواب بولیے خود دیا. مگر جب حبیل کبریا کی باری آئی کافروں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں. کافروں نے تہمت لگائی کہ یہ شاعر ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ میری عزت کی قسم کسی کافر کی تہمت کا جواب نہ دینا، چپ رہنا. یہ تہمت لگائیں گے جواب میں دوں. کافروں نے کہا یہ شاعر ہے، حضور چپ رہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے حضور نے کہیں نہیں کہا کہ میں